ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الى آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا المدینة خیر لهم لو كانوا يعلمون او كما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم حجاج بیت اللہ الحرام، ضیوف الرحمن، عازمین بیت اللہ، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اور بڑی سعادت، ایک اور بڑی خوش قسمتی، ایک اور بڑا موقع عنایت فرمائے گا، اور وہ خوش قسمتی اور سعادت مندی مدینہ الرسول، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ کی مبارک حاضری ہے. یہ جو گروپ ہمارا ابھی روانہ ہو رہا ہے پہلے، یہ حج سے پہلے ہی مدینہ الرسول مدینہ منورہ حاضر ہوگا، اور جو گروپ اخیر میں جا رہا ہے وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوگا. میں بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ کے فضائل اور آداب عرض کروں. حاجیوں تمہیں کیا بتاؤں کہ اب تمہارا رخ کس مبارک شہر کی طرف ہے، کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ کے رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس سرزمین کا انتخاب فرمایا، آپ علیہ السلام نے جس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، وہ مدینہ منورہ ہے. اس مدینہ منورہ کے فضائل پر علماء نے موٹی ضخیم کتابیں لکھی ہیں. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ جس کے در و دیوار سے، پہاڑوں سے حضرت رسول کریم علیہ السلام نے محبت فرمائی. جب آپ کہیں سفر پر تشریف لے جاتے اور جب واپس ہوتے مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے، اور جب احد کا پہاڑ نظر آتا جو مدینہ منورہ کا مشہور و معروف پہاڑ ہے، تقریباً 8 کلومیٹر لمبا یہ پہاڑ ہے، تو آپ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف اشارہ فرماتے اور فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کس قدر خوش قسمت یہ پہاڑ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ سے محبت فرما رہے ہیں. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں طاعون کبھی نہیں پھیل سکتا. ساری دنیا میں طاعون کی بیماری پھیل سکتی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیل سکتی. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور ساری دنیا کا دورہ کرے گا، یہاں بھی احد سے پیچھے پہنچے گا، لیکن اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتے کا پہرا ہوگا، فرشتے اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ. اللہ اکبر. حاجیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اکثر حجاج کرام کو کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے سفر میں اگر تم مدینہ کے کسی مزرعے میں، مدینہ کے کسی باغ میں، مدینہ منورہ میں اکثر کھجور کے مزرعے ہیں، تم وہاں ہو، کسی باغ میں ہو، اور اچانک مدینہ منورہ میں تیز و تند ہوا چلنے لگے، تو خبردار اپنے چہرے پر رومال نہ رکھنا، اپنے بٹن بند نہ کرنے لگنا، بلکہ اپنے بٹن کھول دینا اور مدینہ منورہ کی مٹی کو اپنے جسم پر آنے دینا، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی مٹی جس جسم پر پڑ جائے اس جسم پر اللہ کوڑ کو، جزام کو اور برس کو حرام قرار دیتے ہیں. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ کی جس کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ یہ اسکیم کا مسئلہ
آپ نے فرمایا اپنی انگلی اپنی شہادت کی زبان پر رکھو اور مدینہ پاک کی مٹی پر رکھ کر بسم اللہ توبہ تو دینا بھائی آپ نے دعا سکھائی. صحابہ فرماتے سارے اسکین کے پرابلم ختم ہو گئے. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ کہ جس کی مسجد نبوی اتنی فضیلت والی مسجد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری اس مسجد میں نماز ادا کرے اسے ایک نماز پر اللہ 1000 نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت. دوسری روایتوں کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 لاکھ نمازوں کے برابر کہ آپ نے ہجرت فرمائی, دعا فرمائی اے اللہ مدینہ کی خیر و برکت کو مکہ سے 2 چند کر دے کہ نیکی سے بڑی خیر و برکت کیا ہو سکتی ہے. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو مدینہ منورہ کا پس منظر بتاتا, آپ کو سمجھ میں آتا کہ مدینہ منورہ کیسا مبارک شہر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں اور چلے ہیں. قبا والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ عنقریب قبا پہنچنے والے ہیں. صبح سارے قبا والے باہر نکلتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے, اور جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی تو قبا والے واپس ہو جاتے. ایک دن قبا والے انتظار کر کر واپس ہو چکے تھے. ایک یہودی کسی کام سے اپنے مکان کی چھت پر تھا, اس نے دور غبار اڑتا ہوا دیکھا تو آواز دی قبا والے قافلہ آ رہا ہے, شاید یہ وہی قافلہ ہو جس کا تم بے چینی سے انتظار کر رہے ہو. سارا قبا دوڑ پڑا اور دیکھا کہ یہ وہی قافلہ تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قافلہ. قبا والوں نے آپ کا استقبال کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا. کچھ وقت پہلے تک یہ مکان موجود تھا حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جہاں پر قبا میں آپ نے سب سے پہلے قیام فرمایا. مسجد قبا کی جب توسیع ہوئی تو یہ مکان اب مسجد قبا کے داہنی طرف آگے کی صفوں میں اندر آ گیا ہے. ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ مکان اب وہ مسجد قبا کا حصہ بن گیا ہے. آپ علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا اور سب سے پہلے مسجد قبا کی بنیاد رکھی. یہ کتنی عجب مسجد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ یہ حل میں رہنے والے کس قدر خوش قسمت ہیں, جب چاہتے ہیں احرام باندھ کر حرم میں چلے جاتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں. ہم تو آفاقی ہو گئے, میقات سے بھی پرے آ گئے. یہ 450 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, آج حاجی 5 گھنٹے اور 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے, اس زمانے میں 10 دن اور 12 دن اور 14 دن اور 15 دن لگ جایا کرتے تھے. امی جان یاد کر کر مکہ مکرمہ کو تڑپ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ حل والے خوش قسمت ہے, جب چاہتے ہیں احرام باندھ کر, ہم تو آفاقی ہو گئے, میقات سے بھی پرے آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی مدینہ منورہ میں رہنے والے کس قدر خوش قسمت ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے قراری پر زبان رسالت سے ایسے الفاظ نکلے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بہت بڑی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی. فرمایا عائشہ مدینہ منورہ میں رہنے والے اس قدر خوش قسمت ہیں کہ جو مدینہ بعد میں سنیچر کا دن مل جائے تو فجر کی نماز پڑھ کر آپ قبا جاؤ. حدیث مبارکہ میں دونوں طریقے سے آتا ہے, راکباً او ماشیاً. کبھی آپ سوار ہو کر تشریف لے جاتے اور کبھی ماشیاً پیدل تشریف لے جاتے. سواری پر جانا بھی سنت ہے, پیدل جانا بھی سنت ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں مملکہ میں سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے سامنے سے مسجد قبا تک واکنگ ٹریک بنایا ہے, تقریباً 3.5 کلومیٹر کا ہے. آپ مسجد نبوی کے آگے کے حصے سے نکلیں تو بالکل داہنی طرف آپ کو پرانی مسجد غمامہ نظر آئے گی. گنبد والی مسجد ہے جہاں آپ علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی ہے اور شاہ نجاشی کی نماز جنازے کی غائبانہ نماز پڑھائی. آپ وہاں سے آگے بڑھیں, روڈ کراس کریں تو یہ واکنگ ٹریک ہے 3.5 کلومیٹر. اتنا خوبصورت راستہ بنایا ہے. اور صبح صبح میں آپ کو کیا بیان کروں, جب سورج مدینہ منورہ پر اپنی کرنیں بکھیر رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں سے مدینہ شریف پر موسلا دھار رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. عجیب سما ہوتا ہے صبح کا. زائر دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ پیدل پیدل اس واکنگ ٹریک پر آگے بڑھتا ہے. دونوں طرف دکانیں ہیں جو صبح کے وقت میں بند رہتی ہے. آگے بڑا گراؤنڈ ہے, سعودی بچے سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آگے چلے تو کھجور کے باغات ہے, مسجد جمعہ کی کراسنگ ہے. پھر آگے چلتے ہوئے آپ مسجد قبا تک پہنچیں گے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری خلافت کی ذمہ داریوں کے باوجود مسجد قباء کی صفائی اپنے ذمہ رکھی، مسجد قباء میں جا کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے سنیچر کے دن، ورنہ یہ فضیلت تو عام ہے، جب بھی جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے اللہ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر آپ نے قباء میں چند دن قیام فرمایا، اب آپ آگے مدینہ منورہ کے لیے بڑھے۔ اب آپ 800 میٹر چلے تھے، 1 کلومیٹر بھی نہیں، 800 میٹر چلے تھے کہ آپ بنو سالم کے محلے سے گزرے، سارا بنو سالم آ گیا اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو روکا، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے جدادات بھائی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کا موقع عنایت فرمایا، ہمیں بھی کچھ خدمت کا موقع عنایت فرمائے، یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم اس جگہ کو مسجد بنا دیں گے، کچھ دیر آپ یہاں قیام کر لیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ اور مقدر سے وہ دن جمعہ کا تھا، آپ وہاں رکے اور آپ نے جمعہ پڑھایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ آپ کی ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ والوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ آپ نے یہ جمعہ کی نماز پڑھائی، اب یہاں سے آپ روانہ ہوئے، مسجد جمعہ کے آپ فرنٹ گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، بہت بڑا روڈ ہے، روڈ کے اس پر آپ کو ایک باؤنڈری نظر آئے گی، یہی سنیۃ الوداع تھا۔ سنیہ کہتے ہیں شہر میں داخلی دروازے کو۔ مدینہ منورہ کے 2 سنیہ تھے، ایک یہاں تھا، جدہ اور مکہ سے آنے والے اس سنیہ سے مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے، اور ایک اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ سنیہ تھا، شام سے آنے والے اس سنیہ سے داخل ہوتے تھے۔ اس سنیہ کی کچھ حیت ایسی تھی، ایک ٹیلا تھا، قباء سے آگے بڑھ کر بنو سالم سے آگے بڑھ کر اس ٹیلے پر چڑھ کر دوسری طرف اترا جائے تو مدینہ منورہ میں آدمی داخل ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں جو آپ نے بنو سالم میں نماز پڑھائی، یہاں مسجد بعد میں بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام مسجد بنو سالم رکھ دیا گیا، جو آگے جا کر مسجد جمعہ کے نام سے مشہور و معروف ہو گئی۔ آپ کو زیارت میں دکھایا جائے گا، یہ مسجد جمعہ ہے۔ آپ قباء سے مدینہ شریف جاتے ہیں، یہاں ٹھہرے تھے بنو سالم کی درخواست پر، اور یہاں آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ اب مدینہ شریف والوں کو پتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، اور ایک بڑا مجمع انصار مدینہ کا وہ تھا کہ جنہوں نے سرکار کا اب تک دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ 6 آئے تھے، 12 آئے تھے، 72 آئے تھے، بس اس مجمع نے دیدار کیا تھا، باقی بڑے مجمع نے تو سارا مدینہ منورہ سنیہ کے اس بار آپ کے انتظار میں تھا۔ مدینہ والے کہتے ہیں ہماری نگاہ ٹیلے کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کا اب دیدار ہوتا ہے اور تب دیدار ہوتا ہے۔ مدینہ والے کہتے ہیں اتنا خوبصورت منظر تھا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ آپ کو اپنی پشت پر لے کر اس ٹیلے پر چڑھی۔ مدینہ شریف والے کہتے ہیں ہمیں سب سے پہلے آقا کی پیشانی نظر آئی، پھر آقا کی بھویں نظر آئی، پھر آپ کی آنکھ مبارک نظر آنے لگی، پھر آپ کا ناک مبارک نظر آنے لگا، پھر آپ کے لب مبارک اور آپ کی ریش مبارک نظر آنے لگی۔ مدینہ منورہ والے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سنیہ کے اس پار سے مکہ مکرمہ پر 14ویں رات کا چاند گویا طلوع ہو رہا۔ بنو نجار کی بچیاں آ گئی، آپ کا ننیال ہے، جب بجا کر برجستہ انہوں نے اشعار کہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج ماہ کامل فل مون مدینہ منورہ پر طلوع ہو رہا ہے، ہم مدینہ والوں پر واجب ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کریں جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا۔ کتنی عجیب احباب کی سواری جہاں سے گزرتی، مدینہ منورہ کے جس محلے سے سارا محلہ سارا قبیلہ آ جاتا اور آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑتا اور کہتے یا رسول اللہ میزبانی کا شرف ہمیں دے دیجیے۔ آپ فرماتے جاؤہا فإنہا مامورۃ، چھوڑ دو اس اونٹ کی نکیل، یہ اللہ کے حکم کی مامور ہے، میں بھی اس کی نکیل کو چھوڑ رہا ہوں، یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کر لوں گا۔ جس علاقے سے آپ کی اونٹنی گزر جاتی وہ علاقے والے مایوس ہو جاتے کہ یہ خدمت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ آج جہاں مسجد نبوی کا ممبر ہے وہاں آ کر وہ اونٹنی بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی اور پھر تھوڑا آگے بڑھی، آج بھی نشانی موجود ہے، کوئی دکھانے والا ہو، وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں کہ علماء فرماتی ہے مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے شاہد قبہ نے پہلے سے بنایا تھا،
یہ لمبی تفصیلات آپ نے قیام فرمایا. مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا. یہاں بیماریاں تھی، بلائیں تھی، وبائیں تھی. صحابہ کثرت سے بیمار پڑنے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار، حضرت بلال شدت کا بخار. حضرت عائشہ خیریت معلوم کرنے کے لیے پہنچی، ابا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دینے کے بعد سلام کے مکہ مکرمہ کی وادیوں کو یاد کر کر، وہاں کے پہاڑوں کو یاد کر کر اشعار کہے ہیں جو آج تک کتابوں میں محفوظ ہیں. سیدنا بلال سے خیریت معلوم کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا امی جان اللہ کی لعنت ہو کفار مکہ پر جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر ہمیں مجبور کیا. امی جان آئی اور بڑی سمجھدار تھی، آپ کی ذہانت دیکھیں. آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ مدینہ شریف کے لیے اللہ سے دعا فرما دیجیے. چنانچہ ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے. آپ نے چند اعلان کی، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا جب یہ عیر سے لے کر جب یہ ثور کے درمیانی حصے کو میں حرم قرار دیتا ہوں، یہ تقریباً 15 کلومیٹر چوڑا حصہ ہے. حکومت نے مملکہ کی وزارت داخلہ نے 161 برج نصب کیے ہیں جس پر لکھا ہے بدایہ حرم، نہایہ حرم، حرم اسٹارٹ سے حرم اینڈ سے کے بورڈ ہیں. مدینہ منورہ کے حدود کی تعین کر رہے ہیں. یہ جبل ثور مکہ والا نہیں ہے بلکہ احد کے دامن میں گول سرخ پہاڑ ہے جس کا نام جبل ثور ہے. آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان فرمانے سے حرم قرار دیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے اپنے خلیل کی دعا پر مکے کی محبت جیسے ایمان والوں کے دل میں ڈالی ہے. میں تیرا حبیب ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے ہی مدینہ شریف کی محبت بھی ایمان والوں کے دل میں ڈال دے. اور آگے فرمایا او اشد، اس سے دو چند محبت مدینہ شریف کی ڈال. ایمان والوں مدینہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے. اگر ایمان ہوگا تو مدینہ کی محبت تڑپائے گی اور رلائے گی. اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر مدینہ کی محبت سے بھی یہ بے خبر ہوگا. مدینہ شریف کتنی بڑی چیز. پھر آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ یہاں کی وباؤں کو اور یہاں کی بلاؤں کو اور یہاں کی بیماریوں کو جوفہ کی طرف روانہ فرمائے. امی جان فرماتی ہے آپ کا یہ دعا کرنا تھا کہ پھر تو مدینہ کی ہوائیں بدل گئی، مدینہ کی فضائیں بدل گئی. پھر تو مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی کہ اگر مدینہ کی مٹی کسی کے جسم پر پڑ جائے تو اللہ کوڑ سے، جزام سے اور برس سے اسے ہمیشہ کے لیے نجات دے دیتے ہیں. کیا پیارا مدینہ منورہ ہے میرے بھائیوں. کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس بات کی کوشش کر سکتا ہو کہ اس سے موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ضرور اس بات کی کوشش کرے کہ اسے موت مدینہ میں آ جائے. اس لیے کہ جو مدینہ منورہ میں مرے گا میں کل قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا. کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا آخری حصہ مدینہ منورہ میں گزرتا ہے. انہیں موت مدینہ منورہ میں ایمان پر نصیب ہوتی ہے اور وہ آقا کے قدموں تلے بقیع میں جا کر سو جاتے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ ہمارے اس لبیک کے پڑھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. آئے حاجیوں بہت مختصر میں سفر حج کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے عرض کیا تھا عمرے میں کتنے کام تھے کوئی بتائے گا؟ عمرے میں کتنے تھے؟ بولو زور سے. 4 کام. کتنے فرض تھے؟ واجب کتنے تھے؟ یاد ہے اچھی طرح. حج میں 9 کام ہے. کتنے کام ہے بولو؟ کتنے کام ہے بولو؟ 3 فرض ہے 6 واجب ہے. کتنے فرض ہے؟ کتنے واجب ہے؟ ارے ذرا بولتے رہو ساتھ میں. بیان ختم ہوا. آپ یہ سیکھنے سکھانے کا سیشن ہے. ذرا آپ میرے ساتھ چلیں. 9 کام کسی نے کر لیے تو اس کا حج ہو گیا. 3 فرض ہے 6 واجب ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ, یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ. پہلے سن لیں 3 فرض کون سے ہیں. پہلا فرض وہی ہے جو عمرے کا تھا. کیا تھا؟ احرام. اور احرام میں کتنی چیزیں تھیں؟ 3 چیزیں تھیں. احرام کی چادریں, اس میں تھا عمرے کی نیت, اس میں حج کی نیت, اور لبیک. یہ 3 چیزیں ہوگی تو پہلا فرض ہوگا. دوسرا فرض حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے, عرفات کی حاضری. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. دیکھو ذرا میری طرف متوجہ بھی رہو بھائی, پیچھے بھی رہو, میری طرف متوجہ. دوسرا فرض جو ہے نا بہت اہم چیز ہے. دوسرا فرض حج کا رکن اعظم عرفات کی حاضری ہے. کیا ہے بولو؟
پہلا فرض کیا تھا؟ احرام حج کا. دوسرا فرض کیا ہے بولو؟ عرفات. اتنا بول دو کہ چلے گا یاد رکھنے کے لیے، وقوف عرفات. اور تیسرا فرض ہے طواف، حج کا طواف، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. طواف زیارت یہ حج کا طواف فرض ہے. یاد ہے بھائی؟ پہلا بولو احرام، دوسرا عرفات اور تیسرا طواف، طواف زیارت. یہ 3 فرض ہے. اب حج کے 6 واجبات ہیں، بہت دھیان سے سن لو. وقوف مزدلفہ، مزدلفہ کا وقوف، یہ خالی مزدلفہ بول لو یاد رکھنے کے لیے، مزدلفہ. دوسرا شیطانوں کو کنکریاں مارنا، شیطان کو نہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارنا. تیسرا قربانی کرنا، کیا کرنا؟ چوتھا بال نکالنا، حلق یا قصر کرنا، یاد رہے گا. پانچواں طواف زیارت کے بعد کی سعی کرنا. طواف زیارت تو فرض میں ہے، طواف زیارت کے بعد کی سعی واجب میں ہے. اور چھٹا طواف وداع کرنا، یعنی اس سفر کے آخری طواف کی نیت سے طواف وداع کرنا. پھر بولو ایک مرتبہ 6 واجب. مزدلفہ کی حاضری، وقوف مزدلفہ، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بالوں کو نکالنا، حلق یا قصر کرنا، پھر طواف زیارت کے بعد کی سعی کرنا اور آخری طواف کی نیت سے طواف وداع کرنا. 3 فرض اور 6 واجب سب کو یاد ہو گئے بھائی؟ کسی کو بھی کھڑے ہو کر کہنے کے لیے کون کہہ دیں گے نا بھائی؟ یاد ہے پکا؟ ڈن. ٹھیک ہے چلے اب آگے چلتے ہیں. 7 ذی الحجہ کو ان حضرات کی طرف سے، ہمارے عبد القیوم بھائی، معاشر صاحب وغیرہ کی طرف سے آپ کو کہا جائے گا بھائی آج 7 تاریخ ہے. اچھا حج کے 5 دن ہے یا 6 دن ہے؟ کہنا تو چاہیے 6 دن، یعنی 5 لازم ہے، چھٹا دن آپشن ہے. کون سا ہے؟ اس کی تاریخ کون سی ہے؟ 8 ذی الحجہ. 8 9 10 11 12 13 یہ ایام حج ہیں. 8 9 10 11 12 13 یہ ایام حج ہیں. لیکن 7 تاریخ کو ہی آپ کو یہ حضرات بتائیں گے، اس وقت بیفور مینا لے جایا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 تاریخ کی صبح کو جب مکہ کے پہاڑوں پر سورج کی روشنی اچھی طرح پھیل گئی، آپ مینا کے لیے نکلے. لیکن اس وقت 30 لاکھ کا مجمع ایک ساتھ مکہ شریف سے اور عزیزیہ سے مینا موو ہو رہا ہے، تو ان کو بیفور 1 رات پہلے ہی لے جایا جاتا ہے. اور سارے بڑے علماء، مفتیان کرام سب اسی طرح بیفور جاتے ہیں. کوئی حرج کی. ہاں جہاں بیفور جانے میں مسئلہ ہوگا میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کسی قیمت پر بیفور نہیں جانا ہے. یہاں بالکل بیفور جا سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو یہ آپ حضرات کو 7 کو بتائیں گے کہ رات میں اتنے بجے تک آپ کو تیار رہنا ہے، بس آئے گی. تو آپ کو ظہر کے بعد، کھانے کے بعد سے غسل کی تیاری کرنی ہوگی. اب ہر آدمی یہ کہے بس تو 10 بجے آئے گی، آپ ظہر کے بعد کیوں غسل کروں؟ تو اب ایک روم میں جتنی شیئرنگ ہے، باتھ روم تو ایک ہی ہے. ہر آدمی کہ میں عشاء کے بعد ہی کروں گا. بھائی کچھ آدمی عصر بات کر لے، کوئی عصر سے پہلے کر لے، کوئی مغرب بات کر لے، کوئی عشاء بات کر لے، کوئی ایک دم عین احرام کے وقت ہی غسل کرنا ایسا ضروری نہیں. آپ کو انشاءاللہ غسل کی سنت کا ثواب مل جائے گا. نیت کر لے، میرے ساتھی کو آسانی ہو جائے گی. غسل کر لے، یہ سنت ہے. اب آپ عشاء کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر یا عشاء سے پہلے کھانا، جیسے ہی حضرات بتائیں گے، آپ اپنے کمرے میں احرام کی چادر پہن لیں. احرام کی چادر پہن کر اپنے کتابوں میں آپ پڑھیں گے، بہتر یہ ہے کہ حرم میں جا کر ایک طواف کریں اور پھر نیت کریں. خبردار آپ ایسا نہ کریں. راستے بلاک ہو چکے ہیں. وہ ٹیکسی والا جو آپ کو عزیزیہ کی بلڈنگ سے 5 اور 10 ریال میں حرم چھوڑتا تھا، اب 70 ریال 80 ریال اور 100 ریال مانگے گا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ آپ حرم جا کر اگر نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کی بلڈنگ پر تالا نظر آئے گا، آپ کے سارے حاجی مینا پہنچ چکے ہوں گے. اس لیے یہ نہیں کرنا ہے. پرانی کتابوں میں لکھا ہے جب سہولت تھی لوگ حرم کے قریب رہتے تھے، جا کر طواف کر. اب آپ عزیزیہ کی اپنی بلڈنگ سے احرام کی چادر باندھیں گے، اپنے کمرے میں 2 رکعت احرام کی نیت پڑھیں گے، نیت سے پڑھیں گے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص سر ڈھک کر. سلام پھیر کر آپ فوراً سر کو کھول دیں گے اور نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی. ضروری نہیں عربی میں ہی نیت ہو. اللہ اردو، گجراتی، فارسی، ہندی سب جانتے ہیں. مولانا کی زبان میں بولنا یہ بھی ضروری نہیں. اپنی زبان میں اللہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں، اللہ مینا نکل رہا ہوں، اللہ وہ 5 دن حج کرتے نا، اللہ میں آ رہا ہوں حج کرنے کے لیے، اللہ قبول فرما، آسان فرما. ہو گئی آپ کی نیت. لبیک حجن اتنا بھی آپ نے کہہ دیا تو نیت ہو گئی. لیکن لبیک پڑھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تھوڑی دیر دعا مانگے، اللہ بس تیاری ہے مینا کی، اللہ 5 دن ہے، اللہ آپ کا مہمان بن کر آپ کے دربار میں آ رہا ہوں، اللہ آسانی کمزور ہوں، اللہ قبول کر لینا. آپ نے بلایا تو آپ ضرور قبول بھی کریں گے. اللہ سے دعا مانگے اور اس کے بعد نیچے آ کر بھیڑ نہ کریں. پورا مجمع روڈ پر آ جاتا ہے. اگر پولیس کی گاڑی آئی، بلدی آئی، حضرات کو پریشان ہوئے حاجی کیوں کھڑے ہیں، تو اس کی آسان ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ سو جائیں، لیکن بمبئی کی زبان میں گھوڑے بیچ کر نہ سوئیں.
دروازہ کھلا رکھیں, کچی نیند میں سوئیں. ان کا اسٹاف آ کر زور زور سے چلاتا ہے, بھائی بس آ گئی حاجی صاحب, بس آ گئی, بس آ گئی. وہ چھوٹے چھوٹے اسپیکر ہوتے ہیں اس پر. بعض لوگ ایسا سوتے ہیں, بولے آپ نے تو بولے تھے مولانا سو جانا. پورے حاجی پہنچ کے صبح فون آتا ہے, صاحب ارے وہ کدھر ہو آپ لوگ, کدھر ہو, مینا میں ہے. بولے میں تو وہاں بلڈنگ میں ہوں. یا اللہ, اتنا شور مچا, 100 لوگ نیچے آئے اور پوری بلڈنگ میں ہو, آپ سو رہے تھے. تو ایسا نہیں سونا ہے, ایک دم ہلکی کچی نیند میں آواز ہلکی پھلکی آئے, آپ اٹھ جاؤ, بس آ گئی, اب آپ نیچے آ جائیں لبیک پڑھتے ہوئے, بس میں بیٹھے ہو, بس پہنچ گئے, بس ہے آپ مینا پہنچ گئے. مینا میں خیمے میں پہنچنے کے بعد آپ وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. مینا کے خیمے کو عین 5 دن کے لیے مسجد بنا لیں. بیچ کا پردہ گرا کر ایک طرف مستورات ہو جائے, ایک طرف مرد ہو جائے. 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے. اللہ آپ کا شکر ہے, آج پہلے کام میں مینا میں اللہ نے آپ نے آسانی سے پہنچا دیا. سب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے باہر نکل کر قبلہ معلوم کریں. بڑے بڑے پلرز لگائے انہوں نے اتجاہ القبلہ. عام طور پہ فجر غلط قبلے کے ساتھ ہوتی ہے, بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ فجر یوں پڑھ لیا, قبلہ یوں تھا. ارے بھائی پہلے ہی پہنچ کر سب سے پہلے آپ قبلہ معلوم کر کر مطمئن ہو جاؤ, کیونکہ 2 رکعت شکرانے کی بھی آپ پڑھ سکو. اب آپ آرام کرو. آرام کرنے کے بعد آپ ذرا جلدی 3 سوا 3 بجے اٹھ جاؤ. اس وقت وہاں صبح شادی کی جلدی ہے. اگر آپ فجر کے قریب اٹھو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ٹوائلٹ باتھ روم میں اچھی خاصی آپ کو لائن ملے گی. جلدی اٹھو گے ٹوائلٹ باتھ روم خالی ملیں گے, اور ماشاءاللہ مینا کی اس مبارک رات میں آپ کو تہجد بھی مل جائے گی, دعا کا موقع بھی مل جائے گا, فجر کی اذان ہوگی. اچھا وہاں لوگ نماز میں بہت جلدی کرتے ہیں, جلدی تو کرنی چاہیے, لیکن اکثر لوگ وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں. اکثر لوگ وقت سے پہلے وہاں پر مجھے نماز کب رکھنا ہے, بولے 1:30 بجے رکھو ظہر. میں نے کہا بھائی کوئی اٹھنے والا نہیں 1:30 تک, 12:50 پہ ٹائم ہوتا ہے. آج یہ جلدی کرتا ہے تو جلدی نماز. تو نماز ویسے ہی اول وقت میں ہی طے کرتے ہیں, لیکن اول وقت میں آپ اتنا پہلے پڑھ لیں کہ وقت ہی شروع نہیں ہوا تو وہ نماز تو واجب الاعادہ ہوگی. اس لیے نمازوں کے اوقات بھی پہلے معلوم کر لینے چاہیے. فجر گھڑی آتی ہے, اس میں آپ خالی مکہ سیٹ کریں, یا پھر نکلنے سے پہلے حرم کی گھڑیوں میں نمازوں کے اوقات جو ہیں حرم میں ہر اذان نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ہوتی ہے, وہ آپ ذہن میں رکھیں اس اوقات. اس سے 5-10 منٹ رک کر اور عصر کی نماز 1 گھنٹہ رک کر ادا کریں. احناف کے یہاں 2 مثل کا جو مسئلہ ہے. اب آپ فجر کی نماز ہوگی. آج حج کا کون سا دن ہے, 3را دن. کون سا دن ہے, مغرب عشاء اور دوسرے دن کی فجر کی نماز ادا کی. یہ آپ کو ریہرسل کے لیے بلایا ہے. کل مین حج کا رکن اعظم عرفات ہے, اس کی تیاری کے لیے 1 دن پہلے ریہرسل کے لیے بلایا ہے. اب عام طور پر ٹرینرز بتاتے آج کچھ کام نہیں ہے, پہلے دن کچھ کام نہیں, تو حاجی بھی بولتا چلو بہت مست, کچھ کام نہیں. اب باتیں ہوگی اور یہاں وہاں کی واہی دوائی غیبتیں اور اس کی برائی نہیں. مینا کا حج کا دن, ایام حج ہیں, وقت کو حج کا کوئی خاص کام, کوئی خاص مناسک نہیں ہے, لیکن آپ کو اعمال میں مشغول رہنا ہے, تلاوت میں, تسبیحات میں, نمازوں میں, کسی نہ کسی عمل میں, حج کو سیکھنے میں مصروف رہنا ہے. آپ ہر فرد نماز کا سلام پھیرو گے تو پڑھو گے لبیک اللہم لبیک, 3 مرتبہ لبیک بآواز بلند مرد پڑھیں گے. اب آپ ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے. جیسے آپ کو مینا بیفور لایا گیا, ایسے کئی گزشتہ سالوں سے عرفات بھی بیفور لے جایا جاتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں, چونکہ ان کو کل حج کا فرض ہے اور 30 لاکھ کے مجمع کو مینا سے عرفات موو کرنا ہوتا ہے, واجہ پر حاضر ہوتا ہے. اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں چپل ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پر کوئی انسٹاگرام پر لائیو ہو رہا ہے, کوئی فیس بک پر لائیو ہو رہا ہے, کوئی یوٹیوب پر لائیو ہو رہا ہے, کوئی واٹس ایپ ویڈیو کالنگ پر اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی جگہ نہ ملی جہاں چپل رکھ کر آ جاتا. یہ چپل ہاتھ میں لے کر آنے کی جگہ تھی, کم از کم تھیلی میں چپل پہن کر پیچھے تو پہن لیا ہوتا. یہ چپل لے کر آنے کی جگہ ہے, یہ موبائل پر, انسٹاگرام پر اور فیس بک پر لائیو ہونے کی جگہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا دل دکھتا ہے میرے بھائیوں, میں کیا عرض کروں. انتہائی بے ادبی کے ساتھ, گستاخی کے ساتھ زائر سلام عرض کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ مدینہ منورہ ہے, یہاں کسی کو دھوکہ نہ دینا. جو مدینہ والوں کو دھوکہ دے وہ ایسا گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. یہاں کی کسی چیز کو برا نہ کہنا. کتابوں میں آتا ہے واللہ عالم, کسی نے کہا کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, فرمایا نکل جا ہمارے مدینہ سے, جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلا جا. مدینہ منورہ ادب کی جگہ ہے. مدینہ منورہ کی ایک تیاری آج سے کرنی ہے, آج سے, اور وہ تیاری ہے درود پاک کی کثرت. آج سے ایک ہمارے دوست بنگلور کے
حرم مکی میں مطاف میں ملے، آنکھیں بالکل سرخ لال تھی. میں نے کہا خیریت، طبیعت ٹھیک نہیں؟ کہا نہیں الحمدللہ اچھی ہے. کیا بات ہے؟ کہ بس طواف ودا کیا ہے، مکہ کو رخصت کر رہا ہوں، مدینہ شریف جا رہا ہوں. بڑا نیک نوجوان. میں جانتا تھا کہ اس نے کوئی بڑی تیاری کی ہوگی مدینہ شریف کے لیے. میں نے اس سے پوچھا بھائی سرکار کے لیے کیا ہدیہ لیا تو نے؟ اول تو اس نے انکار کیا، مجھ جیسا گنہگار آدمی کیا ہدیہ لے سکتا ہے. لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا، میں نے کہا تیرے اخلاص کو کچھ نہیں ہوگا، میں عمل کروں گا تجھے ثواب ملے گا. جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بس کچھ نہیں، 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تیار کیا. میں نے مکہ مکرمہ میں بمبئی کے ایک مشہور ٹور میں یہ بیان میں یہ بات کہی کہ ہمارے دوست نے 40,000 مرتبہ درود پاک سرکار کے لیے ہدیہ تیار کیا مدینہ شریف کے لیے. دعا کے بعد ایک بہن آئی، بمبئی کی ایک بچی آئی اور کہنے لگی مولانا آپ نے اپنے دوست کا بتایا 40,000 مرتبہ، کہنے لگی میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تیار کیا. بمبئی کے کرلا کے ایک حاجی ہمارے ساتھ ایک سفر میں تھے، اللہ نے دوسرے سال میں انہیں حج کے لیے قبول کیا. میں نے دیکھا بہت کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا سچی بتانا کتنے درود ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ بس اور کوئی پوچھتا تو نہ بتاتا، آپ سے ہی سیکھیں ہیں، آپ کو نہ بتائیں. کہنے لگا پچھلے سفر میں تو پتہ نہیں تھا، پچھلے سفر میں آپ سے سنا تھا اور اس سال میں نے 6 مہینہ پہلے پاسپورٹ ٹور والے کو دیا، جب سے پڑھنا شروع کیا ہے. کہنے لگا 3,00,000 مرتبہ درود شریف میں پڑھ چکا ہوں. ابھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بھائی کی فیملی اسی وقت دوست کی پہنچی تھی. چھوٹا 10 سال کا بیٹا ہے سعد، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ 10 سال کا بچہ ہے. کہا درود شریف. میں نے کہا کتنے ہوئے؟ کہ ماما آپ نے تو کہا تو یہاں پہ کتنے ہوئے؟ کہنے لگا 20,000 مرتبہ پڑھ چکا ہوں. 10 سال کا بچہ ہے، حج پر بھی نہیں ہے، رمضان میں عمرے کی حاضری ہے، 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھ چکا ہے. بمبئی کے حاجی الحمدللہ گزشتہ سالوں میں حج کمیٹی سے جانے والے، ٹور سے جانے والے وہاں ہم سے ملے اور کسی نے کہا 60,000، کسی نے کہا عورتوں کی طرف سے تو اتنے اچھے پیغامات آئے، کسی نے 1.25 کسی نے 1.5 لاکھ، کسی نے 2 لاکھ. میں آپ سے ایک جملہ عرض کروں کہ جو اتنی مقدار میں درود شریف پڑھ کر جب مواج شریف پر حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو اپنی طرف محسوس کیے بغیر نہیں رہتے. پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ آقا متوجہ ہے. لیکن ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں کہ آقا کے لیے کوئی ہدیہ ہو، کوئی درود پاک کی کثرت ہو. تو ایک روحانی تیاری یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت ابھی سے شروع کریں، بڑے بڑے فگر میں درود پاک کو جمع کریں. پھر آپ دیکھیں کہ روزہ اقدس پر حاضری ہوگی، کیا فیض وہاں سے حاصل ہوتا ہے اور کیسی توجہ وہاں سے ملتی ہے. اس لیے درود پاک کی کثرت کریں. جسمانی اعتبار سے بھی کچھ تیاریاں حج کے لیے ہے، میں بتانا بھول گیا تو اس کو بھی عرض کروں کہ ایک تیاری آج سے جو آپ کو کرنی ہے وہ پیدل چلنے کی عادت بنانی ہے. ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے اس سروے کے مطابق ایک حاجی کو پر ڈے 5 کلومیٹر چلنے کا ایوریج آ رہا ہے. عبادت ہی چل کر کرنے کی ہے، طواف چل کر کرنا ہے، سعی چل کر کرنا ہے. اور اگر طواف اوپر سے ہو تو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں طواف ہو رہا ہے. سعی کا ایک پھیرا ایگزیکٹ 5 منٹ میں، 35 منٹ لگتی ہے سعی کو. طواف بھی چل کر. اچھا بعض لوگ ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے، وہاں انہوں نے بائک رکھی ہے 10 کی اسپیڈ میں چلتی ہے، 75 ریال میں طواف، 75 ریال میں سعی. تو ہمارا مجمع بھی اس پر سعی اور طواف کر رہا ہے. یاد رکھیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو پیدل چل کر طواف کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو پیدل چل کر سعی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر پیدل طواف اور سعی واجب ہے. اگر وہ اس بائک پر طواف اور سعی کر لیا، اس نے عمرہ اس بائک پر کیا، ایک دم طواف کا اور ایک دم سعی کا. دم سمجھتے ہو؟ دم کہتے ہیں ایک بکرا 500 700 800 ریال کا ایک، یعنی آپ نے بائک پر طواف اور سعی کی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1500 ریال بھی تیار رکھو تب کے 2 بکرے آپ کو. ہاں جو معذور ہیں ان کے لیے، معذورین کے لیے تو مسائل الگ ہیں. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ چلنے کی تیاری اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آہستہ آہستہ بڑھاؤ. جو کمزور ہیں ضعیف ہیں وہ ذرا بھی پریشان نہ ہو، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. میں کیسے کروں گا 5 کلومیٹر کیسے چلوں گا، آپ فکر نہ کریں. لیکن جو چلنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ پریکٹس کریں. کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایسے بوڑھے ضعیف کمر جھکی ہوئی ان کا بھی حج ہو جاتا ہے، اللہ کرا دیں گے اللہ. لیکن اور میں جو جوان ہیں ان سے تو کہوں گا کہ گروپ میں اگر کوئی ایسا ضعیف ہو، کوئی ایسا کمزور ہو، بوڑھا ہو تو ذرا سا اس کی مدد کر دو. کوئی بیچارہ ویل چیئر پر ہے، تھوڑا سا ایک یہ کہ حاجی صاحب دعا کرنا اور ایک یہ کہ حاجی کے دل سے دعا لینا، یہ عجیب ہے. تو حاجی تھوڑی سی ہمارے بمبئی میں ہمارے ساتھیوں کو میں نے کہا بڑے میاں ہیں میرے بھی ساتھ میں، ہمارے دوست کہنے لگے چھوڑو نا خلیل بھائی، ہدیہ کہاں لے رہے ہو، ہدیہ کہاں لے رہے ہو. یعنی بڑے میاں بزرگ کو بمبئی والے ہدیہ کہتے ہیں. بولے ہدیہ کو کون سنبھالے گا، یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کو کھینچنے کا اینٹینا ہے. آپ نے اس کو ساتھ لے لیا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی. بزرگوں کے کمزور
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کمزوروں کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تم ایسے لوگ کے ساتھ ہو جاؤ کہ تمہاری مدد ہو جائے. تو کن کے ساتھ؟ کہ کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو اگر کسی کی ہیلپ کر دی بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ چلنے کی عادت بھی ہمیں بنانا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تیاری مدینہ شریف کی درود شریف کی کثرت ہے. جب مکہ مکرمہ سے نکلے، میں کیا عرض کروں دوستوں، مجھے حج بھی بہت مختصر میں آپ کو بتانا ہے. جب آدمی طواف وداع کرتا ہے، آخری طواف، اگر حرم مکہ سے دل لگایا ہے، میں ایک بات بہت اہم یہاں کہنے جا رہا ہوں، اپنے دل پر نوٹ کرنا. مجھے وہاں لوگ ملتے ہیں، مجھے کہتے ہیں خلیل بھائی کوئی نصیحت کرو. میں کہتا ہوں بھائی نصیحت تو مجھے آتی نہیں، کوئی اللہ والے سے بزرگ، میں تو ایسے چھوٹا آدمی ہوں، کہیں کوئی نصیحت کرو کہ کرو. میں کہتا بھائی نصیحت تو نہیں آتی، ایک سوال پوچھتا ہوں تجھ سے، آپ پوچھو. میں اس کو پوچھتا بھائی یہاں کیوں آئے تم؟ تو بڑے غصے سے مجھے دیکھتے ہیں، کیسا عجیب سوال کر رہے. ارے بھائی بول تو صحیح، کیوں آیا؟ ارے حرم کے لیے، کعبہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے. تو بولے شیور اللہ کے گھر کے لیے. ہاں شیور اللہ کے گھر کے لیے. تو پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے حرم میں گزرتے؟ تو کوئی کہتا ہے میں صبح آتا ہوں 2 طواف کر کے جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں رات میں 12 سے 2 رہتا ہوں 2 طواف. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر 24 گھنٹے میں سے 10 سے 12 سے 14 گھنٹے اگر آپ کے حرم میں نہیں گزر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہاں کیوں آیا. آپ کی ہوٹل کھانا کھانے کے لیے ہے، آپ کی ہوٹل سونے کے لیے ہے. اس سے جتنا وقت بچے آپ کا وقت حرم میں گزرنا چاہیے بھائی. آپ ایک ساتھ 12 گھنٹے نہیں گزارتے، کوئی بات نہیں، 4 گھنٹے کے 3 انسٹالمنٹ پر آپ وقت گزاریے، 6 گھنٹے کے 2 انسٹالمنٹ پر. لیکن 12 گھنٹے اگر نہیں گزر رہے ہیں تو آپ وہاں وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ آپ آئے کیوں تھے؟ اگر آپ طواف کر کر تھک گئے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دیکھیں. اللہ اکبر. کعبہ شریف میں بیٹھ کر جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، حرم کعبہ کے باہر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ شریف میں بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھنے والا باہر نماز پڑھنے والے سے زیادہ بہتر. 20 نیکیاں 20 رحمتیں صرف دیکھنے والے پر. لیکن بہت معذرت کے ساتھ حاجی وہاں مطاف میں بیٹھ کر بھی کعبہ شریف کو نہیں دیکھتا. میں وہاں 20-25 دن کے قیام کے بعد حاجیوں سے پوچھتا ہوں کتنے دن ہو گئے؟ حاجی کہتے ہیں 25 دن. میں کہتا ہوں آپ میں سے کتنے حاجی ہیں جنہوں نے 15 منٹ کنٹینیو بیت اللہ کو ایسے دیکھا ہو؟ یہ میرے اللہ کے گہرے محبت کی ساتھ ایک ہاتھ نہیں ہوتا. جو مطاف میں بیٹھ کر کبھی کلاک ٹاور کو دیکھ رہا ہے، کبھی کرین کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے. ارے بھائی چھوڑ، اللہ کا گھر ہے سامنے، اللہ کے گھر کو دیکھ. ہمارے بہت بڑے ہندوستان کے بزرگ تھے دہلی کے، بہت زیادہ جسم بھاری تھا، میں انہیں دیکھتا تھا، انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے. حضرت مطاف میں آتے تھے، بیٹھ کر 2 رکعت ادا کرتے تھے اور پھر میں ان کے چہرے کو دیکھ کر سیکھا کرتا تھا. حضرت ایسے نگاہ لگ جاتی تھی بیت اللہ کی طرف اور آنکھوں سے یہاں سے آنسو شروع ہو جاتے. زاروں قطار روتے رہتے تھے. بچے شور کر رہے ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، طواف کرنے والے زور زور سے ربنا آتینا پڑھ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کوئی حضرت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے. حضرت ایسے دیکھا کرتے تھے بس بیت اللہ اور کئی دیر تک دیکھا کرتے تھے. میرا بیٹا چھوٹا تھا جب، اب تو ماشاءاللہ بڑا، اس وقت میں نے اس سے کہا بیت اللہ میں بیٹھے، میں نے کہا 15 منٹ کنٹینیو دیکھے گا نا تو تجھے گفٹ دوں گا. اس نے موبائل پر 15 منٹ کی الارم رکھی، آرام رکھ کر دیکھنے لگا. میں نے کہا گفٹ کے لیے نہیں دیکھنا، اللہ کا گھر ہے، محبت کے ساتھ 15 منٹ تک تیری آنکھ نہیں ہٹنا چاہیے. ایسے آپ دیکھیں نا، اگر میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر محبت سے آپ دیکھنا شروع کریں اور آپ کا دل میلا نہ ہو، کیا ہونے لگے گا آپ کو میں نہیں کہہ سکتا. 2-4 منٹ کے بعد اللہ میں کیا کروں، وقت نہیں ہے. ورنہ میرا دل چاہتا ہے آپ کو طواف سکھاؤں. آپ کہیں گے ابھی تو سکھایا پہلی مجلس میں 7 چکر 8 بوسے. ٹرینرز اسی طرح سکھاتے ہیں 7 چکر 8 بوسے. اور مجمع اس میں رات میں کھانے سے فارغ ہو کر ان حضرات کی طرف سے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ریڈی ہو کر آرام کریں. جیسے ہی بس آئے گی ریڈی ہوگی، یہ بیچارے ہم تو سو جاتے ہیں، یہ گروپ لیڈرز اس بات کی فکر میں ہوتے ہیں کہ عافیت کے ساتھ بس ملے تاکہ ہم ہمارے گروپ کو لے کر عرفات آسانی سے موو ہو جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رات میں 1 بجے آتی ہے، کبھی 2 بجے آتی ہے، کبھی جلدی آتی ہے، کبھی دیر سے. تو یہ آپ کو آواز دیں گے آج صاحب بس آ گئی. اب فوراً ان کو فائر بریگیڈ والی پورتی دکھا کر، اگر آپ نے دیر کی تو وہ بس میں کوئی دوسرا گروپ چڑھ جائے گا. جلد بازی بھی نہیں کرنا ہے، کسی سے لڑنا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے انہوں نے بس کو روکا ہوا ہے تو اب پھرتی کے ساتھ باہر آ کر جلدی سے بس میں سوار ہوں گے. لبیک جاری رہے گی، ہم عرفات پہنچ جائیں گے. اب عرفات پہنچنے کے بعد یہاں اگر آپ رات میں جلدی پہنچ گئے، فارغ ہو کر 2 رکعت یہاں بھی شکرانے کی پڑھ لیں، آرام کریں، جلدی اٹھ جائیں یہاں بھی تاکہ باتھ روم میں آپ کو رش نہ ملے. فجر وغیرہ کی نماز، اب آج کی فجر یہ 9 تاریخ کی فجر ہے اور آپ اورنگ آباد میں بھی 9 ذی الحجہ کی فجر جب ہوتی تھی تو سلام پھیرتے ہی تکبیر تشریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو آپ کو پہلے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد لبیک 3 مرتبہ، 1 مرتبہ تکبیر تشریف اور 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے.
اب آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ مولانا اگر ہوں گے ساتھ تو کوئی تھوڑی سی بات پھر ناشتہ، اب آپ آرام کر لیں. اب 10 ساڑھے 10 بجے آپ بالکل ایک دم فریش ہو کر اٹھ جائیں. اب جو وقت شروع ہونے والا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی سورج ڈوبنے تک کا وقت، یہ آپ کے سارے سفر کا خلاصہ ہے. یہی وقت ہے جس کے لیے اتنا خرچ کیا گیا، اتنی کوشش کی گئی. آج کا وقت اس سارے سفر کا خلاصہ ہے. آپ جلدی سے جا کر وضو وغیرہ کر لیں، ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. ظہر سے پہلے اگر ہو سکے تو وہ تسبیحات جو عرفات کی تسبیحات کے نام سے موسوم ہیں، اسے ظہر سے پہلے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. چوتھا کلمہ ہے درود شریف ہے وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ، اور سورہ اخلاص ہے قل واللہ احد، اسے پڑھیں. ظہر کی نماز ہم ظہر کے وقت ادا کریں گے. اس کے بعد ظہر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف دعا میں مشغول ہیں. اس وقت کی سب سے بڑی سنت دعا اور دعا اور دعا ہے. یہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. اگر کوئی اجتماعی دعا کا موقع ہوا تو اجتماعی دعا ہوگی. اس کے بعد آپ خیمے سے باہر نکلیں، قبلہ رخ ہو کر دعا میں لگے. آپ دیکھیں گے سارا عرفات ہچکیوں اور سسکیوں سے گونج رہا ہے. لاکھوں کا مجمع رو کر اپنے رب کو منانے میں مصروف ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ اس مبارک ساعت میں اللہ کے لیے امت کو نہ بھولنا. جہاں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے آپ دعا کریں گے، اپنے آخرت کے لیے، اس امت کے لیے، ہمارے اس پیارے دیش بھارت کے لیے رو رو کر اللہ کے دربار میں دعا کریں. دوستوں، ہم پر 300 سال سے رات آئی جس پر صبح کا سورج طلوع ہونے تیار. آپ یہ ذمہ داری کو سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا کا مسلمان آپ کو ایمبیسیڈر اور قاصد بنا کر عرفات کے میدان میں روانہ کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ رب ہم سے روٹ گیا ہے. جاؤ حاجیوں، جا کر اس روٹے ہوئے رب کو مناؤ. اب تمہارے کاندھے پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کا آپ خود اندازہ لگاؤ. رو رو کر اس روٹے ہوئے رب کو منانا ہے. رب آج اس میدان میں آپ کے بلانے پر ہم آئے ہیں. ہم آپ کے مہمان ہیں اور میزبان مہمان کی بات کو مانا کرتا ہے. عرفات کے میدان کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے رب کریم جب تک آپ ہمیں یہ نہ کہہ دیں میں راضی ہو گیا، میں نے اپنے غصے کو ختم کر لیا. مولا یہ جب تک تیری طرف سے اعلان نہ ہو جائے ہم عرفات کے میدان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ دن آنسوؤں کے بہانے کا ہے. جتنے آنسو ٹنوں کے حساب سے بہا سکو آج رو رو کر مانگو. اللہ کے دربار میں اتنا رو کہ اس رب کریم کو ترس آ جائے اور اس رات پر رب کریم کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے. عرفات کا میدان ہے، مانگو اور مانگو اور مانگو. ایک چیز مانگو. رو رو کر آپ اتنے جوش میں تھے. اس زمانے کا اگر کیلنڈر اپریل کا حج تھا تو اندازہ لگائیں تو 5 گھنٹے سے زیادہ آپ اپنی اونٹنی پر دعا میں مصروف رہے اور آپ کا معمول ایسے دعا کرتا. لیکن اس دن آپ ایسے ہاتھ یوں کر دیتے دعا کے، بار بار آپ پھر ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر آپ کے ہاتھ اتنے اوپر ہو جاتے کہ ایسے آپ کے ہاتھ بلند، ایسے جذبے کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ کو ترس آ جائے اور رحم آ جائے. یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوگا، خیمے میں نماز پڑھنے والے اس وقت اپنی عصر کی نماز ادا کریں گے. یہاں تک کہ عرفات کا سورج 30 لاکھ عرفات میں موجود حاجیوں کے گناہوں کو لے کر غروب ہوگا. اب اگر اس وقت سورج ڈوبنے کے بعد اگر کوئی حاجی یہ سوچے پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے بڑا شقی اور بدبخت کوئی نہیں. یقینی ہے مغفرت. آج آپ ایسے ہیں کہ اب طواف زیارت کے لیے جاؤ گے، فرشتہ مونڈے پر ہاتھ رکھ کر کہے گا آج ہی تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو اثر نو زندگی گزار. ہاں اگر کسی کا مال لیا ہے وہ دینا پڑے گا. باقی علماء اس طرف کہیں کہ حج ایسی عبادت ہے کہ صغیرہ کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. مغرب کا وقت سورج غروب ہوگا. ہمارا زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ سورج غروب ہوتے ہی ہم مغرب کی تیاری میں لگتے تھے، لیکن یہاں مغرب نہیں پڑھنا ہے، آپ کو مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. یاد رکھیں کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے 1 ساعت کے لیے بھی عرفات سے گزر گیا تو وہ حاجی ہو جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہ اگر کوئی اڑتا ہوا بھی گزر گیا نا تو وہ بھی حاجی ہو جائے گا. تو لوگ کہتے تھے کیسا عجیب مسئلہ ہے، اڑتا ہوا کیسے گزرے گا. لیکن آج جو بیمار بیچارے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ان کو ہیلی کاپٹر ایروپلین میں ڈال کر عرفات پر سے ان اوقات میں گزار دیتے ہیں. سلام و امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں جب اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو اڑ کے کیسے گزرے گا امام صاحب. تو کوئی 1 ساعت کے لیے گزر جائے 9 کی ظہر سے لے کر 10 کی صبح صادق تک. 9 میں جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا 1 ساعت آپ ٹھہر گئے، آپ حاجی ہو گئے. لیکن خبردار آپ نکل نہیں سکتے. مغرب تک سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا آپ پر واجب.
اگر آپ نکل گئے مسئلہ، اول تو وہ جانے بھی نہیں دیتے، باہر راستے بند رہتے ہیں، پہلے امیر حج جو ہوتا ہے جو حج کا خطبہ دیتا ہے اس کی گاڑی نکلتی ہے، پھر پولیس کی گاڑی توپ پھوٹتی ہے، پھر وہ، لیکن ہمیں چھوڑنا بھی نہیں ہے عرفات، غروب سے پہلے کسی قیمت پر عرفات نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں بعض مرتبہ بسوں کی مجبوری ہوتی ہے تو ٹور والے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ بس میں سوار ہو جائیں، بس چلے گی نہیں، بس میں بیٹھ کر آخری جو دعائیں ماشاءاللہ آپ 12:30 سے مانگ رہے تھے، ایسی حاجی عظیم ایک دم تھک جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بس میں بیٹھ جائیں، بس لے کر آپ کو چلے گی نہیں، بس وہ بس آپ کی مطلب محفوظ ہو جائے، نشست آپ کی، آپ اپنی سیٹ پر محفوظ رہیں، تو اس میں بیٹھ کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بس تو غروب کے بعد ہی چلے گی۔ اب آپ کو مزدلفہ پہنچنا ہے، اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی مغرب اور عشاء جمع کر کر آپ کو ادا کرنی ہے۔ اول تو کوئی اتنا جلدی پہنچتا نہیں، اگر کوئی پہنچ بھی جائے کہ مغرب کا وقت باقی ہے تو مغرب ادا نہیں کرے گا جب تک کہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوگا۔ عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد اب وہ مغرب قضا نہیں ادا کرے گا، ادا ہی ادا کرے گا۔ آج وہ ادا ہے، قضا نہیں ہوئی آپ کی، آپ ادا پڑھ رہے ہیں۔ مغرب کس طرح سے، ایک اذان ہوگی، پھر اقامت ہوگی، پھر مغرب کی فرض ہوگی، پھر بغیر اقامت کے امام عشاء کی فرض ادا کرے گا، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت، پھر عشاء کی وتر ادا کرے گا۔ آج کی رات علماء فرماتے ہیں، بعض علماء، کہ آج کی رات حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے، بہت مبارک رات ہے۔ امت پر رحم کھا کر آپ علیہ السلام نے اس رات آرام فرمایا۔ تو اگر نیند کا تقاضا ہے تو سنت کی نیت سے سو بھی جائے گا تو انشاءاللہ اجر مل جائے گا، لیکن ایک کام کریں کہ سونے سے پہلے آپ 70 کنکریاں، بڑے چنے آتے ہیں نا کابلی چنے، اس سائز کی 70 کنکریاں شیطان کے لیے آپ چن لیں۔ اگر آپ 3 دن رمی کرتے ہیں تو 49 کنکریوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ 13 ذی الحجہ کو بھی چوتھے دن بھی رکتے ہیں تو پھر 21 کنکریاں بڑھ کر 70 کنکریاں ہو جائیں گی۔ اس کو رو لیں، اس کو چن لیں اور پاؤچ میں اپنے پاس یا بوٹلز میں بسلیری کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اب آپ آرام کریں، عبادت میں لگیں۔ یہاں سے بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا وقت ہی شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد۔ جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو اب اس کا واجب وقت شروع ہوگا۔ آدھی رات میں، پونی رات میں ایک صحت مند آدمی، توانا آدمی، جوان آدمی آگے نکل گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہوگا۔ اس لیے مزدلفہ سے بعض پچھلے سال کی حج کمیٹی کے حاجیوں نے، وہ اسٹیشن کے قریب تھے تو مجمع نے رات کو 4 بجے پولیس نے کہا چلو 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 مینا مینا، تو وہ بیچارے نہیں نکلیں گے، اب یہاں سے بیفور نہیں جا سکتے، وقت ہی ہمارا صبح صادق کے بعد۔ تو آپ یہاں پر اچھا بہت لوگ جلدی فجر پڑھ لیتے، ایک بڑا مجمع رات میں 4 بجے پہنچا تو اس کی مغرب عشاء باقی ہے، مغرب کی اذان دے رہا ہے، ہم سمجھے 4 بج کے فجر کا وقت اذان دے رہے ہیں، ہم فجر پڑھ لی اور نکل گئے تو فجر بھی نہیں ہوئی اور واجب بھی ترک ہو گیا۔ تو وقت ہو جائے اس کے بعد اطمینان سے فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر دعاؤں میں مشغول رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا تیسرے دن ایسے روانہ ہوئے کہ اگر آپ ٹھہر جاتے اور ہلکی سی 2 رکعت مختصر نماز پڑھ لیتے تو سورج نکل آتا، اتنی دیر پہلے آپ نکل گئے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنی دیر وقت لگتا ہے سورج نکلنے میں اتنی دیر باقی تھی اور آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف نکل گئے۔ یہ آج حج کا تیسرا دن شروع ہوا۔ ارے آپ لوگ ساتھ میں ہیں نا بھائی، کوئی تیسرے 5ویں 7ویں آسمان پہ تو نہیں پہنچا؟ وقت کم ہے، میں ذرا تیز بول رہا ہوں۔ حج کا تیسرا دن ہے، ہم مزدلفہ سے نکل چکے ہیں۔ آج اسلامی تاریخ 10 ذی الحجہ ہے۔ ہم اپنے ملک میں ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک اس تاریخ پر عید کی نماز کی تیاری، جمعہ مسجد جانے کی، جامع مسجد جانے کی، عیدگاہ جانے کی، عید کی نماز کی تیاریوں میں ہوتے تھے، لیکن حاجی پر عید کی نماز نہیں۔ ایک حاجی صاحب حج کے بعد مجھے بولنے لگے، ارے خلیل بھائی اپن نے عید کی نماز تو پڑھے ہی نہیں۔ میں نے کہا بہت جلدی یاد آ گیا، اچھا ہوا، تو عید کی نماز ہے نہیں حاجی میں۔ اب آپ کو بہت سارے کام ہیں اور یہ سب سے زیادہ تھوڑا سا، یعنی آپ پریپیئر رہیں اس کے لیے۔ پورے 5 دن میں جو تھوڑا سا ٹف نائٹ اینڈ ٹف ڈے جو ہے نا، وہ مزدلفہ کی رات اور مزدلفہ سے مینا پہنچنا۔ یہ سب سے زیادہ جو حاجی آپس میں بچھڑتے ہیں وہ اسی رات میں اور مزدلفہ سے مینا پہنچنے میں سب سے زیادہ۔ یہ تھوڑا سا اس رات میں ہماری مستورات اپنے محرم مردوں کو پکڑ ہی رہے ہیں، ہمارے مرد میری بہنوں کو پکڑے رہے ہیں مضبوطی سے، چھوڑے نہیں ہر جگہ، خاص کر کے یہ مزدلفہ کی رات میں۔ اور مینا کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں بس ہم کو راستے کے بیچ میں چھوڑ کر نکل جاتی ہے، پولیس اس کو روکنے نہیں دیتا، پارکنگ نہیں ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے، اور اگر ہم نہیں اترتے تو گھنٹوں جا رہے ہیں۔ تو عام متن ایسا ہوتا ہے کہ باقی جگہ تو بسیں رہتی ہے لیکن مزدلفہ میں بس چھوٹتی ہے اور مزدلفہ سے مینا پیدل آنا پڑتا ہے۔ تو اس میں اکثر تھوڑا سا ہمت کر لیں تو کوئی، اور اس میں پیدل چلنے والا بس سے آنے والے سے عافیت میں رہتا ہے۔ مینا خیمے میں آپ اگر چل کر مزدلفہ سے جائیں گے تو 7 ساڑھے 7 بجے آپ ناشتہ کر کے سو جائیں گے، اور بس والے 10 بجے پہنچیں گے، 10:30 بجے پہنچیں گے، 11 بجے پہنچیں گے۔
تو بہرحال کوئی مسئلے کی بات نہیں. اب آپ چل رہے ہیں مینا کی طرف. لبیک اللہم. آج اورنگ آباد میں سینٹرل ٹریول ایجنسی کی طرف سے حج کی نشست رکھی گئی تھی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج اورنگ آباد کے اندر پچھلے 4 سالوں سے اورنگ آباد یعنی پورے مراٹھواڑہ کے اندر ہماری ایک محنت چل رہی ہے حج اور عمرہ کی لائن سے. ٹھیک ہے, تو آج ماشاءاللہ 2023 کے حج کے لیے لوگ جانے والے تھے, تو تمام حجاج کرام کو ہم نے جمع کیا تھا کہ حج ہمیں کیسے کرنا ہے, ہمارا حج کیسے قیمتی بنے, اس کی ایک نشست تھی. تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جو ہے نا پہنچ گئے تھے, اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر کے اور اس کے اندر شرکت کر کے بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ. کتنے حاجیوں کا قافلہ جانے والا؟ ہمارا جو ہے نا 75 حاجیوں کا کوٹا ہم کو ملا ہے, تو پورا کوٹا ہمارا پورا ہو گیا ہے. آپ کا نام؟ میرا نام عبدالقیوم ہے, میں اس کمپنی کا پروپرائٹر ہوں. میرا نام محمد سعید, میں سینٹرل ٹریول ایجنسی حج 2023 کے لیے ٹور اسسٹنٹ ہوں. الحمدللہ ہماری جو یہ کمپنی ہے یہ 2009 سے لائسنس ہے ہمارا, اور ہم انڈیا کے ہر کونے سے ہر حاجیوں کو لے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری جو ہوٹلیں بھی ہے وہ حرم سے بہت قریب ہوتی ہے. کھانا بھی جو ہوتا ہے وہ انڈین بوفے کھانا ہوتا ہے. الحمدللہ سبھی حاجی خوش ہوتے ہیں, ہوٹلوں کی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور فلائٹ جو ہوتی ہے وہ بامبے سے لے جاتی ہے اور بامبے واپس لے آ جاتے ہیں. ابھی جیسے جو سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں ٹور آپریٹروں کے کوٹا جو ہے تو کینسل ہو گیا ہے, جی تو آپ کا کنفرم کوٹا؟ جی الحمدللہ ہمارا حج 2023 کے لیے فرسٹ کیٹیگری کا لائسنس ملا ہے, اس کے اندر 75 حاجی ہے. روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.